अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस टाइम हम लोग जिस घर के बाहर मौजूद हैं वो थिएटर पे काम करने वाली, ड्रामों में टीवी पर काम करने वाली तकरीबन 35 साल आबदा बेग का घर है, जिनको 30 साल के बाद उनके अपने ही घर से बेघर कर दिया गया। ये वो घर है जिस घर पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की तमाम तर जमा पूंजी लगाई, लेकिन आज इस घर से उनको इस तरह से बेघर कर दिया गया जैसे उनका इस घर पर कोई हक नहीं था, कोई इख्तियार नहीं था। किस तरह से इस घर को बनाया, किस तरह से ये घर उनके पास आया और आज 30 साल के बाद इस घर से उनको क्यों निकाल दिया गया। हमारे साथ वो मौजूद हैं और इस घर के दरो दीवार को देख के तड़प रही हैं। पूछते हैं कि मामला है क्या और अपने ही घर से उनको क्यों निकाल दिया गया। इस टाइम मेरे साथ आबदा बेग साहिबा मौजूद हैं, जिन्होंने टीवी ड्रामों में तकरीबन 35 साल काम किया। बहुत से ताल्लुकात बनते हैं, बहुत से अच्छे रिश्ते बनते हैं, जहां पर आप 30 से 35 साल गुजारो। 30 साल से एक ही घर में रहाइश पजीर थी। किस तरीके से वो घर इनको मिला और आज 30 साल के अरसे के बाद इनको घर से बेघर कर दिया गया। एक औरत के पास सिर्फ उसकी छत होती है, बेवा खातून है, अपने बच्चों की परवरिश की, कई साल तक खुद कमा के अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाने की कोशिश की, लेकिन आज घर से बेघर हो गई हैं। इस वक्त भी जहां पर हम लोग मौजूद हैं, ये किसी का घर है जहां पर ये मौजूद हैं। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इनको इन्हीं के घर से बेघर कर दिया गया? वो घर आया कैसे था, हुआ क्या है और आज क्यों दर बदर के धक्के खा रही हैं? यहीं से शुरू करते हैं। बाकी की तो ज़िंदगी की तरफ हम बाद में आएंगे कि घर कैसे मिला था और 30 साल बाद क्यों ले लिया गया। बस मैं 1996 में मैं इस घर में आई हूँ। ये मैं दो लाख में मुझे इसने बंदे ने मिस्टर तब बल्द कुतब ने दिया था। तो उसने मतलब 2 लाख रुपया मुझसे लिया था। तो बिल्कुल खंडर घर था, 4-5 फुट गहरा था घर, नीचे था, बारिश आती थी पानी भर जाता था, बिल्कुल मट्टी की चुनाई की दीवारें थी, बड़ा गंदा सा था। लेकिन हमने वक्ती तौर पर शिफ्ट कर लिया कि चलो यहाँ फिर बाद में हम कोई दूसरा ले लेंगे। 2 लाख रुपया इस बंदे ने मुझसे लिया। 1999 में छत गिर गई, रमज़ान का महीना था, पूरी एक छत नीचे गिर गई। कुदरती बस अल्लाह की तरफ से मौज़ा हुआ कि मैंने ऐसे ही बच्चों को कहा, मैं कहा ये सामान उठाओ और उठा के बाहर के कमरे में ले जाओ, तो वहाँ बैठ के सहरी करते हैं। ये जुलाई 2000 मतलब 1999 की बात है। 99 की। तो ऐसे उठा के बाहर आया, सामान तो पूरी छत नीचे गिर गई, सारा मेरा सामान तबाह हो गया। जो इसने वो पेपर लिख के दिया था वो भी ज़ाहिर है वहाँ कागज़ मट्टी में मट्टी हो गए सारे। उसके बाद फिर भी हम इसको कहते रहे, इसको मिन्नतें करते रहे कि हमें पैसे दे दो। इसने हमें पैसे नहीं दिए। छोड़ना चाहते थे घर? हम छोड़ना चाहते थे। छत गिर गई और एक खतरा था। गंद बहुत था तो हम छोड़ना चाहते थे। मैं इसकी बड़ी मिन्नतें की, फिर कुछ लोगों को कहा कि इसको कहें हमें पैसे दे दे। फिर इसने मुझे कहा कि आप इस तरह करें कि आप बना लें। फिर भी इसने मुझे पैसे नहीं दिए, हालांकि 2 लाख था। 2 लाख नहीं वापस किया। उसके बाद 2001 में, वो भी जुलाई का महीना था, दूसरी छत गिर गई। अच्छा। अल्लाह ने मेरे बच्चों को बचाया, मेरी फैमिली को बचाया। मेरा 7-8 लाख का नुकसान हुआ, ठीक है, जो आप इस घर पर ही लगाई जा रही थी। मेरा 6-7 लाख का नुकसान हुआ, मेरा सब कुछ तबाह हो गया। हमने फिर ये छोड़ के इसके पीछे पड़ी रही, फिर छोड़ के यहाँ ही घर लिया किराए पे थोड़ी देर के लिए। तो इसने कहा कि मैं आपको करवा देता हूँ। फिर इसके पीछे पड़ी रही, फिर इसने मुझे ये कहा कि आप मुझे 3 लाख और दे दें तो आप ले लें, घर ही आप ले लें, आपकी मलकियत जगह ले लें। हाँ, ठीक है, क्योंकि जगह ही रह गई थी। हाँ। छतें तो गिर गई थी, बिल्कुल, ठीक है। तो इसने ना 3 लाख रुपया मुझसे और उसका भी कोई आपने? मैं उसका बताती हूँ। मिर्जा रशीद अख्तर साहब मरहूम, जो मेरे शौहर राइटर डायरेक्टर थे, बड़ा नामवर, ये स्टार सब उनके हाथों के बन के निकले हैं। मेरे शौहर ने इन्होंने बैठ के कागज़ पेपर लिख के दिया, सारा अपना नाम शाम ये वो सब कुछ, तो दे के तो कहता है कि ये आप ले लें, मुझे 3 लाख रुपया दे दें। 2 दिन का इससे टाइम लिया मैंने, कहीं से मांगे कैसे भी किया, मैंने 3 लाख रुपया दे दिया। और उस वक्त एक तसल्ली होगी कि चलो यार तो अपना घर बन जाएगा। उसके बाद मैं 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद मैं फैसलाबाद ड्रामे पे चली गई। मेरी गैर मौजूदगी में ये आया, इसने आके मिर्ज़ा साहब से वो पेपर लिया कि जी मैंने अपनी बहन के साइन करवाने हैं। तो वो साइन के बहाने ये बंदा लेके गया पेपर, इसने वापस नहीं दिया।
اس کے بعد پھر میں ڈٹ کے بیٹھی رہی کہ مطلب میرا وہ پیپر دو تو میں دے دوں گا. اس نے مجھے ٹال مٹول کرتا رہا. پھر اس کے بعد میں نے 2002 میں نے ساری چھتیں ڈلوائیں, میں نے ساری بھرتی ڈلوائی, سارا صاف ستھرا کیا. پھر میں نے 2017 میں اس پہ بڑے پیسے لگائے, کمرہ بنایا, گیلری, چھوٹا سٹور, کچن, باتھ, یہ وہ سارا کچھ. میں نے اس وقت 16-17 ہزار روپیہ یعنی ایک کھنڈر جگہ کو آپ نے گھر بنا دیا, آباد کر دیا. بالکل سمجھو کہ ایسے تھا جیسے قبرستان ہے جس کو میں نے بنایا حق حلال کی رزق کما کے. ایسی ات کی سردی میں اس مہینے کی میں گجرانوالے روز جاتی تھی, روز آتی تھی, جو کماتی تھی اس پہ لگائی جاتی تھی کہ چلو یار آخر سید بندہ ہے, یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا. لیکن اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی, چلا گیا. میں وہ کاغذ اس نے ہمیں واپس نہیں کیا. اس کے بعد جب میں نے بنا لیا پھر اس نے مجھے نوٹس بھیج دیا. وہ نوٹس کو میں فیس کرتی رہی. وکیل کس چیز کا تھا؟ خالی کرنے کا, مجھے میرے پہ رینٹ کا وہ خالی کرنے کا وہ کر دیا. ظلم کی انتہا نہیں. میں نے پھر وکیل تھا, وہ میرا بھانجا تھا, میں اس کے اوپر چھوڑ دیا. بڑا نامور وکیل تھا, میں نے اس پہ چھوڑ دیا. میں جاتی نہیں تھی, نہ طریقوں پہ جاتی تھی, نہ میں پوچھتی تھی, تو وہی چلاتا رہا کیس. لیکن جس نے پیسہ والا بندہ اس نے خرید لیا, بھانجے کو سب کو خرید لیا. اس نے بحث کی طریقہ ہی سول کورٹ میں, اس نے بحث نہیں کی, اس نے ہمارے گواہ پیش نہیں کیے. وہاں سے ہمارا کیس جو ہے اس کے حق میں ہو گیا. اس کے بعد میں نے دوسرا, مجھے پتا چلا 7 دن رہ گئے تھے اپیل کرنے میں. میں 7 دن, وہ اس کے اسسٹنٹ نے, اس کا بھلا, اس نے مجھے فون کیا کہ 7 دن رہ گئے آپ کے اپیل کے, تو آپ یہ کریں. میں نے سیشن کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا. میں نے وکیل کیا اس کو, اس نے پیسے مجھ سے اتنے لیے, کبھی کسی سے لے کے میں نے اس کو پیسے دیے کر کے. تو اس بندے نے بھی 2 دن 3 طریقے اس نے, وہ صاف نظر آ رہا تھا حافظ جو ہے نا وہ ان کی طرفداری کر رہا ہے. جب اپنا بھانجا ہی دھوکہ دے گیا تو غیروں سے کیا امید, غیروں سے کیا افسوس کرنے. بس اس نے 2-3 طریقوں میں گیا ہے اس نے. اور آپ نے اپنے بھانجے پر کیسے اعتماد کیا ہوگا کہ یہ سب کچھ سنبھال لے گا؟ بس یہی تھا کہ وہ بڑا, بہن کا بیٹا نا. ہاں جی, وہ سگی بہن کا بیٹا, میری پھپھو کی بیٹی, اس کا بیٹا. اس کو نہیں پتا تھا کہ کس طریقے سے گھر بنائے, کس طریقے سے محنت ہوئی ہے, کیسے جاتی تھی, کیسے آتی تھی, سارا کچھ پتا اس کو. یہ عدالت میں گئے ہیں, اس کو میں نے اپنا تعارف کروایا, اس نے 1 مہینے کا اسٹے دیا. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اپنے وکیل کو بولیں بحث کریں. لیکن یہ والا جو وکیل تھا اس نے کچھ نہیں کیا. اس نے 2-3 طریقوں میں, وہ دراصل ٹائم ہی 1 دن کا ٹائم دے رہا تھا. کتنا عرصہ کیس چلا ہے یہ؟ کم از کم 2001 سے لے کے تب سے کیس چل رہا تھا. تب سے کیس چل رہا تھا. اور آپ کے بھانجے کے پاس تھا؟ بھانجے کے پاس. اچھا ٹھیک ہے. 2017 میں پھر جب میں نے مکان بنایا, جب میں نے بنا لیا, یہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ بنا رہی ہے, مجھے روکتا. ہاں, یہ مجھے روکتا, انتظار میں ہوگا کہ آباد ہو جائے, آباد ہو جائے. اس نے نہیں روکا. جب مکان کمپلیٹ ہو گیا پھر اس نے مجھے نوٹس بھیج دیا. وہ نوٹس آپ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں, لیکن چلتے رہے. یہ جو وکیل جو ہم نے دوسرا کیا, اس نے وہ 2-3 دن میں وہ کیس جو ہے نا حافظ صاحب کے ساتھ کوئی بحث میں بیسا ہوا, وہ 1 دن کی ڈیٹ دے رہا تھا. آپ گئی نہیں؟ میں گئی ہوں. آپ نے کہا نہیں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے یا میں نے بڑی محنت کی ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اس نے میری اپیل ایکسیپٹ کی, لیکن 1 دن کا ٹائم دے رہا ہے, 2 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہے. اور ان کی مسکراہٹ سے مجھے پتا چلتا تھا پارٹی کی کہ یہ وکیل جو ہے نا, یہ جج صاحب ان کی طرفداری کر رہے ہیں. وہ وکیل نے کہا کہ میں تو ابھی 2 دن ہوئے میرے پاس ان کو آئے, مجھے کیس پڑھنے کا موقع دیا جائے, مجھے تیاری کے موقع دیا. لیکن نہیں, اس نے نہیں دیا گیا, ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد ہائی کورٹ میں گئے ہیں, ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی ہے. پہلے دن ہی سید جو ہے نا اس نے پہلے دن ہی ریجیکٹ کر دیا. یہ ملی بھگت سے سارا کام ہوا ہے, یہ ساری کمیونٹی اکٹھی ہوئی ہے, انہوں نے سب نے اس کا ساتھ دیا اور اس نے پہلے دن ہی ریجیکٹ کر دی. عدالتیں کس لیے بنی ہوئی ہیں؟
صرف پیسوں والوں کے لیے، میری کسی نے نہیں سنی۔ اس کے بعد جب میں گھر آ گئی ہوں تو پیچھے سے مجھے وکیل کا فون آیا کہ جی انہوں نے 11 تاریخ کو بلایا آپ کو۔ 11 کو گئی ہوں تو ڈائریکٹ اس نے رسیال سید جو ہے ہائی کورٹ کے جج، انہوں نے ڈائریکٹ مجھے کہا کہ جی آپ کو 2 منتھ کا ٹائم ہے، آپ یہ گھر خالی کر دیں۔ کیا میرے پہ قیامت ٹوٹی ہوگی، میں کیا کروں؟ جو حالات ہیں مجھے بتائیں، میں 2.5 سال سے بیمار ہوں، میں پتہ نہیں کیسے وقت گزار رہی ہوں، تو انہوں نے میرے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ 2.5-3 سال سے کام بھی نہیں کر رہی، ظاہر ہے آپ ایک عرصے سے بیمار ہیں، اور بالکل ایسے ہی یہی تو بات ہے کہ اس نے دیکھا کہ اب یہ ٹوٹ چکی ہے، اب یہ بیمار ہے، اب یہ کام بھی نہیں کر رہی، اب یہ کچھ نہیں کر سکتی، کمزور پڑ چکی ہے، تعلقات نہیں ہوں گے، اب اس کو ہاں جی اب اس کو آزمایا وہ میرے پہ ہیوی ہو گیا۔ اس نے یہ سب آپس میں ملے ہیں، ججوں کو بھی خریدا ہے، وکیلوں کو بھی خریدا ہے، انہوں نے اپنے حق میں فیصلہ کروایا۔ کتنا بنا لیا تھا گھر میں، کیا کیا بنایا تھا؟ گھر میں میں نے پورے 2 کمرے، پورا پلستر، باہر کا کمرہ پلستر، سیڑھیاں لینٹر والی، اوپر گیلری، چھوٹا سٹور روم، بنایا گھر مل گیا۔ یہ پتھر سارا، پورے گھر میں پتھر، واش روم میں ساری عمر کی جمع پونجی کمائی سب لگا دی۔ عورت کو گھر بنانے کا ویسے ہی بڑا شوق ہوتا ہے، یہ کمی ہے یہ بھی کر لو، یہ کمی ہے یہ بھی کر لو، بس ایسے ہی کرتی رہی، لیکن میرے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوا۔ آپ کے جو شوہر ہیں جی ان کی وفات کب ہوئی؟ 2008 میں 2008 میں؟ جی 2008۔ تب سے لے کر اب تک بچوں کی کفالت خود سے کی؟ خود کی، پڑھ رہے تھے اس وقت بچے، سارے بچے پڑھائے۔ کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے۔ اب تو بڑے ہوں گے جوان؟ ہاں جی، ان کی شادیاں کی ہیں، ان کے فرض ادا کیے ہیں۔ بیٹے ساتھ ہی رہتے تھے؟ ہاں جی۔ اب جب میں بچوں کو یہاں لے کے آئی تھی تب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اتنے، آج ان کے بچے اتنے چھوٹے، تو کس حالات میں کہاں سے کہاں اجڑے ہیں ہم، کیا کریں گے؟ بچے ساتھ ہی رہتے تھے؟ ہاں جی، ان کے بچے بھی ساتھ رہتے تھے، یہی گھر تھا؟ ہاں جی۔ جب نوٹس ملا گھر کو سیل، آپ گھر پر موجود تھی؟ نہیں، میں نے 10 تاریخ کو ہم چلے گئے تھے، ورنہ ان کا تو یہی ارادہ تھا کہ اس کا سامان اٹھا کے باہر رکھیں گے۔ سامان وغیرہ اٹھا لیا؟ ہاں، سامان اٹھا لیا تھا، کرائے کا گھر لیا، پھر سامان اٹھا لیا۔ میں نے کہا بیٹا اٹیک ہو جائے گا اگر یہ کیا نام سامان میرا باہر سڑک پہ آیا تو۔ ہم نے لے لیا، ہم نے 10 کو خالی کر دیا، 10 کو خالی کر دیا تو 11 کو ہی بیلف لے کے آ گیا۔ اب گھر کو حسرت سے دیکھتی ہیں آپ؟ میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ میں کیا کروں، میں جس گھر میں گئی ہوں وہاں مجھے نیند نہیں آتی، میں ایسے لیٹتی ہوں، ایسے اٹھ کے بیٹھتی ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے میں نے کسی کے گھر آئی ہوں، میں نے جانا ہے واپس۔ 30 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے۔ یہ میرے حالات اس ٹائم جو میرا برا حال ہو رہا ہے کہ بچوں کی آمدنیاں آپ کو پتا، تھوڑی سی آمدنیاں، کیسے چلے گا سلسلہ، کیا کروں گی؟ بڑا 35 سال سٹیج پر دیے آپ نے؟ جی بالکل۔ 35 سال میں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بھی لائی، مشکل وقت بھی دیکھا، شہر سے باہر، گرمی سردی ہر حال میں گئی، بالکل ایسے۔ آج وہ 35 سال کے تعلقات، وہ رشتے، وہ دوست احباب سب کہاں گئے؟ بس سب کا بھلا کرے۔ آج اکیلی، آج میں نے بے سہارا، بالکل اپنے ذاتی جو رشتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، ذاتی رشتے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس چیز کا تو خیر کسی کو فیلڈ میں پتہ نہیں تھا، یہ تو اب میں نے 2-3 انٹرویو دیے، میں نے ایک ویڈیو بنا کے اپنی اپلوڈ کی ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے تو وہ آئے میرے پاس۔ آپ تو پچھلے 2-2.5 سال سے بیمار ہیں، تب کوئی نہیں آیا؟ تب سچ بتائیں۔ 2-3 لوگ آئے، 2-3 لوگ۔ آپ نے 2-3 لوگوں کے ساتھ تو نہیں کام کیا؟ نہیں، بس آبدہ بیگ نے تو ڈراموں میں جس طرح سے ٹی وی پہ اسٹیج پر جس طرح سے کام کیا، وہ 2-3 لوگ تو نہیں تھے، وہ تو ہزاروں تھے۔ سب میرے مرزا رشید اختر صاحب سے بن کے نکلے ہیں۔ مرزا صاحب نے اتنا پیار دیا، میں نے ماں کی طرح سب کو پیار دیا۔ آج یہ ماں اس حال میں ہے، کوئی اولاد میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پکارا ہے، اللہ کرے کہ یہ سب میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، یہ آئیں میرے پاس، اس انتظار میں ہوں کہ میں
سب کا کہہ رہی ہوں کہ میں نے ٹھاکر صاحب کا بھی کہا ہے, سہیل صاحب کا کہا ہے, سقی صاحب کا کہا ہے, میں یہ ناصر چنیوٹی, نسیم وکی, یہ سب کو میں آواز دے رہی ہوں کہ میرا ساتھ دیں اس ٹائم. کہاں جاؤں گی میں کیا کروں گی. آج سے 35 سال پہلے کس عمر میں آئی؟ 35 سال پہلے اس وقت میری ٹھیک, مطلب جب یہاں آئی ہوں, جب میں ڈراموں میں آئی ہوں تب تو میری اس وقت 16-17 سال کی عمر. 16-17 سال کی عمر میں جب ڈراموں میں آ گئی, تھیٹر پہ آ گئی, گھر والوں نے روکا نہیں؟ نہیں روکا تو بڑا کن حالات میں آئی تھی وہ بڑے بتائیں. برے حالات میں آئی تھی. موت سے بچایا تھا مرزا صاحب نے مجھے, وہ تو مجھے قتل کرنا شوق تھا؟ چاہتے تھے. ہاں شوق تھا. تو کیا گھر والوں کے خلاف جا کے آ گئی؟ خلاف جا کے آگے. ہاں جی. بس کیا کہہ کر آئی تھی؟ مرزا رشید اختر صاحب نے مجھے بچایا, پھر میں نے انہی سے نکاح. آپ کا تعلق کہاں سے تھا؟ بس ہمارے محلے میں تھا ایک بندہ جس کا اس فیلڈ سے تعلق تھا. بس اور آپ وہ کو شوق ہو گیا؟ شوق تھا مجھے شوق تھا بچپن سے, تو بس جیسے تیسے بھی بس ہو گیا, آ گئی. پھر اللہ نے مجھے پھر عزت بھی دی, میرا نام بنا, پھر دنیا میں میرا نام بنا. لیکن ملے پھر گھر والے؟ ہاں اس کے بعد ملے گھر والے. کتنے عرصے بعد ملے؟ کم از کم 10 سال بعد. 10 سال بعد اپنا نام بنانے میں 10 سال تو لگے نا. آبدہ بیگ جو ہے اس کا نام لوگوں کو جب تک پتا لگا 10 سال کا عرصہ گزرا, اور یہ نہیں کسی کو پتا کہ اس 10 سال میں آبدہ بیگ نے سب کو چھوڑا ہوا تھا. سب کو چھوڑا ہوا تھا. اب میں بس یہی کہوں گی کہ یہ میرے اپنے جو ہیں یہ میرا ساتھ دے دیں, اور یہ جو میڈیا ہے ہمارا, یہ چینل ہے ہمارے, میری اس چیز میں ہیلپ کریں کہ میرے سی ایم صاحبہ تک میری بات کو پہنچائیں. مجھے کم از کم, اب میں نے کلیم کا کیس کیا ہے, جتنا میرا پیسہ اس وقت لگا اور اس وقت کے حساب سے اور آج کے حساب سے میں عدالتیں کچہریوں میں نہیں جا سکتی, میں وکیل نہیں کر سکتی بڑے سے بڑے, تو مجھے کلیم کے پیسے لے کے دیا جائیں. یہ میں ریکویسٹ سی ایم صاحبہ سے کرتی ہوں, کیونکہ سی ایم صاحبہ کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو بس ان کے آگے گزارش ہے کہ میری اتنی فنی خدمات کا مجھے کچھ تو صلہ دیں. پاکستان سے باہر بھی جاتی رہی ہیں؟ نہیں, میں پاکستان سے باہر 2 دفعہ گئی ہوں. میں عمان گئی ہوں, مسقط گئی ہوں, لیکن میں یہ اور کہیں بس اس میں چھوڑیں, یہ بات کی بات ہے کہ کوئی لے کے ہی نہیں گیا. عمان اور مسقط جو گئی ہیں, آپ اپنے کام کے سلسلے میں گئی؟ ہاں جی, کام کے سلسلے میں. پاکستان کو ریپرزینٹ کیا نا جا کر؟ کام کے تو سلسلے میں باقی گئی. جگہوں پر سب تو جاتے ہیں. بس وہ مرضی تھی ان کی, کوئی نہیں لے کے گیا. ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی پوچھیں. اسٹیج پر آتی ہیں لڑکیاں اور بہت جلدی ہوتی ہے ان کو نام بنانے کی, بہت جلدی ہوتی ہے ان کو تعلقات بنانے کی. آپ کے بارے میں ہم نے کبھی کوئی سکینڈل نہیں سنا, آپ کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں سنی, کبھی یہ نہیں سنا شارٹ کٹ استعمال کیا یا یہ. شارٹ کٹ استعمال کیا ہوتا تو آج میں کروڑوں اربوں کی پراپرٹی کی مالک ہوتی, آج میں رو نہ رہی ہوتی. میں نے محنت کی ہے, میں نے مزدوری سمجھ کے کام کیا ہے ہمیشہ, اور اپنے اللہ کی راہ نہیں چھوڑی. میں نے ہمیشہ اللہ کی راہ کو ساتھ رکھا ہے. میرے بچے 5 وقت کے نمازی ہیں, میری بیٹیاں 5 وقت کی نمازی ہیں. ماتھے پہ میرا آب ہے میرے بچوں کے, کیونکہ میں نے خود عبادت نہیں چھوڑی, میں نے اپنے بچوں کو بھی عبادت پہ لگایا. اگر اس وجہ سے ساتھ نہیں کوئی لے کر جاتا تھا, بس اس وجہ سے انٹرنیشنل ٹورز نہیں کر سکی, نہیں, بس اسی وجہ سے نہیں کر سکی. شرافت سے نہیں کوئی لے کر جاتا. میں کر سکتی تھی, میں بڑا پیسہ کما سکتی تھی, لیکن میں نے حق حلال کا کمایا وہ میں نے یہ ایسے خرچ کیا کہ میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کیاں, گھر پہ لگا دیا. لیکن یہ بندے نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا. اب میری بس سی ایم صاحبہ سے یہی گزارش ہے کہ خدا کا نام لیں میرے ساتھ, مجھے یہ کلیم کی رقم فوراً سے فوراً دی جائے. وہ کتنی رقم ہے آپ کی؟ اس وقت کے حساب سے لگا لیں, 20-22 لاکھ 25 لاکھ روپیہ بنتا ہے اس وقت کے حساب سے, تو اب کے حساب سے لگا لیں کتنا بنتا ہے. تو مجھے یہ کلیم کی رقم فل فور دی جائے. وہاں پہ اس وقت پیسے بھی دیے, پھر گھر پر پیسے لگائے, پھر 2 بار اللہ تعالیٰ نے زندگیوں کو محفوظ کیا, دونوں چھتیں, اس کے بعد گھر بھی گیا, گھر سے بے گھر ہوئی, چھت گئی, سکون گیا, سب کچھ گیا. بہرحال کوئی بات نہیں, وہ اوپر رب بیٹھا نا,
یہ جس نے اتنا ظلم کیا اس کے پاس کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ بے شک اللہ کی عدالت ہے اوپر اور اللہ سب دیکھ رہا ہے، بے شک۔ میں بس یہی کہہ رہی ہوں کہ میں سی ایم صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے میرے کلیم کی رقم جو ہے نا مجھے وہ دی جائے، کیونکہ میں وکیلوں کی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتی، میں نہیں جا سکتی، میں بیمار ہوں، میرا اس میں میری مدد کی جائے اور مجھے گھر بنا کے دیں، مجھے گھر دیں۔ ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے شوبیز یا اسٹیج سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اینڈ جو ہے نا اچھا نہیں ہے، پتہ کیا ہے، اچھا نہیں دیکھا ہم نے۔ عمر کے اس حصے میں آ کر ہم نے بہت افسردہ، بہت بے حال دیکھا ہے۔ آپ کے ساتھ تو ایک یہ مس ہیپ ہو گیا نا کہ، لیکن ویسے بھی ہم لوگوں نے ان کو اسی حال میں دیکھا ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی خبر لینے والا نہیں ہوتا۔ 30 سے 40 سال جس جگہ پر دیے ہوتے ہیں نا وہاں سے کوئی پوچھتا ہے نا، رشتوں میں کوئی کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ یہ پتہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک چمکتے ہیں نا سب اپنے ہیں، جب تک چمکتے ہیں سب اپنے ہیں، جب چمک ختم ہوتی ہے نا تھوڑا سا سینئر ہو جاؤ، تھوڑا یا بیمار ہو جاؤ، سیڈ پہ ہو جاؤ، تو اس کے بعد کوئی نہیں پوچھتا، اس کے بعد کوئی نہیں پوچھتا۔ تو جب وہاں عروج پہ ہوتے ہیں نا ہزاروں ضرورت مند جو ہے نا ساتھ چپکے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ چلو یار اس کی بھی پوری کر دو، اس کی بھی پوری کر دو۔ یہ وائنڈ اپ کا نہیں ہم سوچتے کہ ہمیں وائنڈ اپ کا اپنا کچھ کرنا چاہیے، کچھ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم پر بھی ہمارا بھی اینڈ ہونا ہے، ہم نے بھی ریٹائر ہونا ہے، ہمارا بھی حسن ختم ہونا ہے۔ یہی بات میں چاہتی تو میں کروڑوں کی پراپرٹیاں، اربوں کی پراپرٹیاں بنا سکتی تھی۔ آپ کے ساتھ آپ سے جڑے بہت ساری لڑکیاں جو آئی ہیں بنائی ہیں انہوں نے، بنائی ہیں، لیکن دیکھیں جی وہ جو جس نے جیسا کیا ہے آپ کے ساتھ کام کرنے والی آپ کے جونیئرز آپ سے بہت آگے ہیں۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن میں نے جس طرح میں نے اپنے اللہ کی راہ نہیں چھوڑی، میں نے کام کیا، میں نے مزدوری سمجھ کے کام کیا، میں نے ایسا پیسہ نہیں کمایا کہ جس سے مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے۔ آپ سے پہلے ایک آرٹسٹ جانی بابا، جی لکی ڈیر، لوگوں نے بہت مدد کی، نام تھا نا؟ ہاں جی، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے والا شخص تھا لکی ڈیر۔ بہت سے اختلافات بھی ہوئے ان کی فیملی میں، ان کے اولاد میں، ان کی بیویوں میں، لیکن پھر بھی لوگ مدد کرتے رہے، پھر بھی کہ لکی ڈیر بیمار ہے، لکی ڈیر کو ضرورت ہے، وہ کدھر گیا وہ پیسہ؟ اور آج جو حالات ہم ان کی معذرت کے ساتھ جو ان کی بیوی ہیں ان کے دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جتنے بھی باہر کے ملک، اوورسیز جو پاکستانی ہیں جو باہر بیٹھ کر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ تو پھر ان کا تو اعتبار ختم ہو گیا۔ یہ چیزیں جو ہے نا اعتبار ختم کرتی ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے وہ سارا منظر ظاہر، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، سارا کچھ دیکھا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اعتبار ختم کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بندے آپ ہیں، وہ ہے دیکھتا ہے کہ یار یہ ہمارا آرٹسٹ ہے، بالکل یہ ہماری آرٹسٹ ہے، اس ٹائم میں اس نے ہمیں ہنسایا ہے، ہمیں خوشیاں بانٹی ہیں، تو اس ٹائم اس پہ برا وقت ہے، ہم اس کا ساتھ دیں۔ لیکن جب آگے سے ایسی حرکتیں نظر جب آئیں گی تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ ہے ہی کی موت تو تماشا بن گئی، بیماری بھی تماشا بن گئی۔ دیکھو نا کہ اس نے کتنا غم لیا، وہ کافی بہتر ہو گیا تھا، بالکل کافی بہتر ہو گیا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کو وہ کومے میں چلا گیا، کتنی اس نے ٹینشن لی ہوگی۔ بہرحال اس چیز کی اس کی بیوی کو اللہ کے آگے جواب دیا ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اس کا مطلب وہ پیسہ صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہوا۔ میں کہتے وہاں ملک ریاض صاحب کی بیٹی نے بھی آئی ہیں، انہوں نے بھی ان کی ہیلپ کی ہے، مطلب گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو بہت کچھ ملا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بس تو اوورسیز کیسے اعتبار کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ چلیں شعبے سے تعلق رکھنے والے آپ کو جو جانتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی تو یہیں پہ رہتے ہیں نا، وہ کتنا ہی کر لیں گے، لیکن جو باہر بیٹھے لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کو دیکھتے رہے ہیں، کس یقین کے ساتھ وہ مدد کریں گے؟ بس اب تو میں یہی کہوں گی کہ میں اپیل ہی کر سکتی ہوں کہ مجھے میرا یہ جو پیسہ ہے، میرا کلیم کا پیسہ، اس کو لٹکایا نہ جائے، مجھے یہ پیسہ فوراً اس سے لے کے دیا جائے۔ محلے دار اکٹھے ہوئے تھے جب آپ کا گھر سیل کر رہے تھے؟ کئی لوگوں کے آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن کوئی بھی حق کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ محلے دار میں سے کوئی کھڑا نہیں؟ کوئی نہیں۔ یہاں کمیونٹی اور ہے،
ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਸ को भी कहा है कि आप ਅਸੀਂ ਗਵਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ किसी की नहीं कह जल्दी में सकते, कोई नहीं पड़ता। कोई नहीं पड़ता कि बस हर बंदा डरा हुआ उनसे, ठीक है ना। तो उसने अंधा पैसा लगा के तो उसने सारा कुछ करे, तो कहाँ ले जाएगा? अल्लाह को क्या जवाब देगा कि मैंने तो कब्रिस्तान को मैंने घर बनाया। लेकिन कोई नहीं, मैं अपने अल्लाह पे छोड़ती हूँ। लेकिन मैं जो ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो ये है कि सीएम साहब आप मुझे फौरी तौर पे इस चीज़ पे एक्शन लें। अभी और पैसे वापस चाहिए या घर चाहिए? मुझे घर भी चाहिए, घर चाहिए। और मेरे अगर पैसे वही भी घर चाहिए। दोबारा मिले, वो घर पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन मुझे घर लेके दें, मुझे घर लेके दें। इन्होंने बहुत ये बनाया हुआ है अपना घर, अपनी स्कीम, ये हाँ। वो सारा कुछ। तो सीएम साहब आप मुझे मेरा वो पैसा भी दिलवाएं और मुझे घर लेके दें। आप तो अब किसी के घर में रह रही हैं, मैं जो बच्चे हैं वो किधर गए? नहीं, मैं ये भी किसी के घर आप में आई किराए हूँ। पर रह रही हैं? अब उधर कितने किराए पर घर लिया लिया? बस छोड़ दें, कहाँ से आएगा इतना किराया, कहाँ से आएगा? आजकल आपको पता ही है कि 2-2 3-3 कमरों वाले घर कितना किराया मांगते हैं। क्या करूंगी, कहाँ से दूंगी, कौन देगा? बच्चों के लिए माँ ने छत बनाई, बच्चे भी तब तक ही होते हैं जब तक सब कुछ चल रहा हो, सिस्टम चल रहा हो ना। आजकल बच्चे कहते हैं सब ओके है, छत गई, माँ की बनाई हुई, माँ के 1-1 रुपए से बनी हुई वो छत गई। पता नहीं अब आगे जिंदगी में क्या होता है। मेरे अब बस वो ऊपर बैठा हुआ है ना, अब पता नहीं औलाद ने किराया देना है। अब वो पंजाबी की मिसाल है ना, किस पाविक दिए, किस पाविक दिए। अब तो और नहीं ये पता। गम ज्यादा है मुझे। ये जाहिर है अब तक तो आप अपनी छत पे थी ना, एक गरूर था कि भाई मैंने कोई अपने बात नहीं, किराया तो नहीं ना देना पड़ता, किराया नहीं देना पड़ता। और एक वो था ना अपने आप पर मान के अपने हाथों की बनाई हुई है, बनाई। अब तो लेकिन अब यही गम जो है ना, ये ज्यादा मेरे दिल पे बच्चे किराया दे रहे हैं। मेरे बच्चे कहाँ से करेंगे ये इतना किराया कहाँ से देंगे, घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, क्या करूंगी मैं? ये गम जो है ना, ये मुझे दिन रात मार रहा। और पता नहीं मैं आज हूँ शायद कल ना हूँ, जो मेरी हालत है इस टाइम। तो बहरहाल आपको क्या हुआ है? आप पिछले 2.5 साल से बीमार हैं। मुझे हेपेटाइटिस सी हुआ था, उसका इलाज कराया। उसके बाद मैदे का अल्सर हो गया, मैदे के अल्सर पे मतलब इतना मैदा जख्मी हो गया। मैं 2-2.5 साल मैंने रोटी नहीं खा के देखी। मैं ये साबूदाना और दलिया ही खाती रही, ठीक है, दवाई खाती रही। लेकिन कुछ लोग नेक जो करते रहे मेरे लिए, तो मैं इलाज कराती रही। लेकिन अब भी इस टाइम भी इतनी तकलीफ में हूँ। कुछ ये गम पड़ गया, मैं कहती हूँ मैं उधर गई हूँ उस घर में, मैं सो नहीं सकी आज कितने दिन हो गए। मैं ऐसे लेटती हूँ तो मैं उठ के बैठ जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी के घर में आई हूँ, मैंने वापस घर जाना है, मैंने वापस घर जाना है। ये मेरी इस टाइम पोजीशन है। आप जाहिर है खातून को अपने हुस्न पर बड़ा होता है, और आप भी अपने टाइम पर खूबसूरत तरीन खातून थी। मुझे एक झलक मेरी देखने के लिए साइडों पे खड़े होते थे, कोनों पे, कि यहाँ से वो गुजरेगी तो उसको एक नजर देख लेंगे। इस बात पे गरूर तो होता होगा। बड़ा था कि मतलब मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना हसीन बनाया है। तो कोई बात नहीं। जवानी में ये फिक्र क्यों नहीं होती है कि बुढ़ापा भी आना है, बीमारी भी आनी है, मुश्किल वक्त भी आना है? सारों की जरूरतें पूरी करते बूढ़ी हो गई, बीमारियों ने मार दी। बुरा वक्त जब आता है ना, देखें जी, ये तो अल्लाह का एक असूल है, अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है कि बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये तो आना ही आना है। तो बच्चों के लिए, बच्चों को क्यों बंदा स्टैंड करता है कि यार कल को ये बुढ़ापे में हमें संभालेंगे। मेरे बेटे ने कारोबार किया, उसमें उसका सारा लॉस हो गया, उसका सारा पैसा डूब गया। आपने उसने सबने उसके साथ पैसे मिला के तो करोड़ रुपए का कारोबार किया, वो सब डूब गया। कर्जा अलग है, ये घर चला गया, ये इसका गम अलग है। बच्चों को देखती हूँ तो कहती हूँ क्या करेंगे, ये कहाँ से होगा? चले, आपने तो अपना हक अदा किया ना। मैंने हक अदा किया। आपने तो हक अदा किया माँ होने का, बाप भी बनी, माँ भी बनी, आपने तो हक अदा कर दिया ना। अब ये अभी भी आपने ये परेशानी लेनी है कि वो क्या करेंगे? वो परेशानी लेते हैं, माँ क्या करेगी? बेटा माँ हूँ ना। नहीं, वो बेटे परेशानी लेते हैं कि माँ क्या लेते हैं? मुझे देखते हैं तो मुझे देख के अम्मी आप अपने आप को संभालें,
अम्मी अपने आप को संभालें। परेशानी तो लेते हैं, लेकिन मेरे इस टाइम दिल पे क्या बीत रही है ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे सारे हालात का पता है कि क्या बनेगा। आंख बंद करके महीना आता है, क्या करूंगी। कितने किराए पर घर लिया अब? मेरा ख्याल है पता नहीं 50,000 रुपये। ओहो, छोटे छोटे घर, दो कमरों के, 3 कमरों के घर, जो 50,000, 40,000, 60,000 रुपये किराए पे कहाँ देते हैं लोग। कहते हैं किसी को अरूज के बाद जवाल मिले तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। नाकाबिले बर्दाश्त होता है। मैंने तो कहा कि अल्लाह को जो मंजूर है, मैं तो अपने अल्लाह के बस अल्लाह पे छोड़ा है। और इस बंदे ने जो जुल्म किया है, इसकी मैंने मिन्नतें की। मैंने कहा भाई मेरे साथ बैठे, मुझसे ले लें, अगर कुछ लेना है तो मैं कैसे भी करूँगी, मुझसे जो कुछ और लेना वो भी ले लें, तो मुझसे घर ना ले। मैंने बड़े वास्ते दिए इस बंदे को। डायरेक्ट आपकी बात हुई है उससे अदालत में, ठीक है, तो ऐसे अकड़ के बैठा रहा है। मैंने कहा मेरे सर से, मेरे बच्चों के सर से छत ना छीने, लेकिन उस बंदे ने टस से मस नहीं हुआ। मैंने सुना आप हाजिरी देती हैं जाकर। बिल्कुल, मैं मेरी बीबियां मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैंने बताया नहीं कि ये मौजज़ा है, ये दोनों छतें गिरी हैं तो मेरी फैमिली का कोई बंदा नहीं डैमेज हुआ, ये मौजज़ा नहीं है। तो मैंने बीबी पाक दामन से मांग के लिया था कि बीबी मुझे अपने कदमों में ले आए। मुझे जब मैं यहाँ से गुजर के जाती थी ना क्वीन मेरी कॉलेज से ड्रामे पे, तो मैंने मांगा था कि या बीबी पाक मुझे अपने कदमों में ले आए, ताकि मैं जब दिल चाहे आपके पास आऊं। मैं रात को 2 बजे उठ के ना तो बीबी चली जाती थी, जाके वहाँ वजू करना, नफल पढ़ने शुरू कर देने, मुझे सुकून आता था। अब पता नहीं इसमें क्या मसलहत है, मेरी बीबी ने क्यों मुझे अपने कदमों से उठाया, ये मेरा अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है। उस जगह पर चलते हैं जिस घर से इनको बेघर किया गया, और उस घर के दरो दीवार को देखकर किस तरह से अब ये तड़पती हैं, जिस घर में पिछले 30 साल से ये मुकीम थी, लेकिन आज उस घर से इनको इस तरह से निकाल दिया गया जैसे वाकई में ये कोई किराएदार थी और उस घर में इनका कोई हिस्सा, कोई अमल दखल कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये इस वक्त इनके घर के बाहर मौजूद हैं, और घर के बाहर जाहिर है, इधर हो जाए, थोड़ी तोड़ फोड़ भी हुई है। ये घर सारा आपका था? ये बैग पे उसका था, वो अगले कमरे से हमारा था। मतलब वो पूरे घर को एक बना रहा है। इसकी एड्रेस कहाँ से है? इसकी एड्रेस वो परली गली में से। चले उस तरफ चलते हैं। चले, आ जाए। ये देखें, ये सारा ये भी किराए पे दिया हुआ है, और PT1 की जगह है, औकाफ की जगह है, ठीक है, तो ये कोई मलकियत भी नहीं है। अंदाज़ा कर लें कि कैसे इसने मेरे साथ जुल्म किया है। उधर से आते हैं घर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दानिश। दानिश? जी जी। इनको जानते हो? जी जी। कैसे जानते हो? ये रह के गई हैं। कितनी देर में पैदा हुए हैं ये तो हाथों में पैदा हुए हैं। इसके माँ भी हमारे हाथों में ब्याही आई। अच्छा, तो इनको क्या हुआ? अच्छा, ये कब से थे यहाँ पर? जब से आप पैदा हुए, आपने तो देखा होगा, है ना? तो अब इनको निकाल दिया गया, पता है? जी जी। क्या होना चाहिए इनके साथ? वहाँ पर इनको हिसाब मिलना चाहिए। ये तो जाती है इनके साथ ऐसा जितना मैंने बहुत मेहनत के साथ इन्होंने पैसा लगाया, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो आगे बनता है इनका पैसा का। आप लोगों ने उस घर को देखा था जब ये आई थी? जी आपने तो नहीं देखा होगा, आप तो छोटे हो गए। माँ बाप ने तो देखा होगा। घर बन गया था तब देखा है ना? जी जी। और अब उनको निकाल दिया गया, अब घर से बेघर है। जी जी, यही आपका अपना घर है यहाँ पे? जी जी। चलो जाओ, आ जाए। ये तो कहा जाता है अपने घर की गलियां, दरो दीवार जो है ना, वो भी प्यारे लगते हैं। मैं कह रही हूँ आपको तो इस गली से, आपको तो इस दरो दीवार से मोहब्बत होगी। मैं बता रही हूँ, यार इतने से थे मेरे बच्चे जब मैं इस घर में आई हूँ, तो आज उनके इतने बच्चे हैं, उनके बच्चे इधर पैदा हुए, पले, आपके अपने बच्चे छोटे से बड़े, फिर शादियां, फिर आप नानो बनी, मिर्जा रशीद माँ से नानो बनी, दादो बनी, मिर्जा साहब की डेथ इधर हुई। मुझे बताएं मैं क्या करूं? मुझे ये गली जीने नहीं देती, मुझे ये घर जीने नहीं दे रहा।
اور ہم نے اپنا ایک LED بلب بھی نہیں اتارا. ہم نے سب کچھ ویسے ہی لگا ہوا چھوڑ کے گئے ہیں. کوئی چیز نہیں اتاری, کوئی چیز نہیں اتاری. یہ آپ کے گھر کا مین گیٹ ہے؟ یہ گیٹ ہے میرا, بند ہو گیا. ہاں جی, یہاں سے یہ پائپ ٹوٹا ہوا تھا, سارا پانی 4-5 مہینے بڑی تکلیف میں رہے. پھر میرے بیٹے نے جا کے, وہ کلمہ چوک آفس ہے, وہ انہوں نے یہاں کچھ بھی گلی میں خراب ہوتا تھا تو میرے بیٹے جاتے تھے, وہی کرواتے تھے صحیح. اب یہ دیکھیں, یہ انہوں نے اندر سے دیوار بھی بنا دی ہے اور اندر سے توڑ بھی دیا. بہرحال میں تو یہاں سے چھوڑ کے گئی ہوں. اب میرا اللہ جانے اور میری بیبیاں جانے, میں اس گھر کو کیسے بھولوں گی جہاں میرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی, میرے بچے یہاں جوان ہوئے, شادیاں ہوئی. پورا محلہ جو تھا وہ سارا میرے بچوں کی طرح تھا, سب مجھے پیار کرتے تھے. کسی کی کوئی بھی تکلیف ہوتی تھی میں کھڑی ہو جاتی تھی. یہ میرے ساتھ ہوا ہے, لیکن بس اللہ وارث ہے میرا اوپر. یہ جانے تو اللہ جانے, اب اس کے پاس کیا رہ جائے گا, کچھ بھی نہیں رہ جائے گا انشاءاللہ. اس کی رہائش اسی گھر کے پاس ہے؟ ہاں جی, ادھر ہی ہے رہائش؟ ہاں, جو جن سے گھر لیا تھا, جو مالک ہے, اس کی رہائش وہ ادھر میرا خیال کینال پارک رہتے ہیں, یہاں نہیں ہے. وہ آتا ہے یہاں, وہ پچھلا حصہ بتایا نا کہ سارا ایک ہی کار ہے سارا. ہاں, PT1 کی جگہ پہ یار, PT1 کی جگہ ہے ساری, PT1 کی جگہ ہے اور محکمہ اوقاف کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے 100 سال پہلے کی یہاں قبضے کیے ہوئے ہیں. تو مجھے میرا پیسہ دلوا دیں جو میرا اتنا میں نے لگایا ہے. اور بس یہی میں گزارش کروں گی کہ CM صاحبہ پلیز میرا ساتھ دیں. آپ کہتی ہیں کہ ریڈ لائن, لیڈیز میری ریڈ لائن ہے, تو بس اب اس ریڈ لائن کو دیکھتی ہوں میں کہ میرے تک آپ تو کوئی عام خاتون بھی نہیں ہے نا. عام خاتون بھی نہیں ہوں. دیکھیں نا, آپ تو عام خاتون میں شامل ہی نہیں ہوتی ہیں. 35 سال فن کی خدمت کی, لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیری. شوہر کی ڈیتھ ہوئی, تیسرے دن شو پہ چلی گئی کہ میرے بچوں کو کون سنبھالے گا. 4 بجے میری ماں کی 7 بجے میری ماں کی ڈیتھ ہوتی ہے تو میں انٹری پہ کھڑی ہوں اندر جانے کے لیے. مجھے کال آ جاتی ہے تو میں ایسے ہی پیچھے گئی ہوں. وہ پیچھے لڑکا کھڑا تھا, اس نے مجھے پکڑ لیا. تو مجھے مرزا صاحب کہتے ہیں ایک انٹری کر دو, میرا ڈرامہ خراب ہو جائے گا. میں نے بڑی ماں کی ڈیتھ ہو گئی. کا فون آیا ہے؟ جی, اور آپ وہاں پہ تیار کھڑی ہیں اور آپ کو کہا کہ انٹری کر دو. پھر میرے میرے والد صاحب کا عصر کے ٹائم پہ جنازہ دفنایا گیا تو 7 بجے میں ڈرامے پہ تھی. ایسی قربانیاں دی ہیں میں نے اس فن کے لیے, اس طرح میں نے کیا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, میں اپنے رب پہ چھوڑ. مینٹلی طور پر کیسے اپنے آپ کو مضبوط کرتی تھی؟ اتنی بڑی قیامت, ماں کے انتقال کا فون آیا تھا, دنیا ختم, ماں کے بات ہوتی ہے. امتحان کیا کر سکتے. اور آپ نے اسی طرح انٹری کی, اسی طرح انٹری کی مسکراتے ہوئے. ہاں جی, ایک انٹری کی, میں روئی, آنکھوں میں آنسو تھے. پبلک کھڑی ہو گئی کہ یہ بیگ صاحب رو کیوں رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ابھی ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کو پیغام آیا. تو سب نے کہا کہ جی ہم ان کو نہ کروائیں کام, ان کو جانے دیں. ایسی قربانی دیکھنے کے لیے, ظاہر ہے آپ کی وہ باتیں سننے کے لیے لوگ آتے تھے سامنے. یار شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں کلوں کا ختم کروا کے تو میں چلی گئی ہوں شو پہ کہ میرے بچوں کو کون سنبھالے گا. یہ اس محنت سے یہ میں نے بنایا گا, لیکن میرے ساتھ ظلم کی انتہا ہوئی ہے. میں بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ میرا اللہ جانے کیا کرے گا, ساتھ لے جائے گا سب کچھ. ساتھ تو نہیں لے کر جاتا, کوئی بھی نہیں لے کر جاتا ساتھ. تو آپ کی تو تکلیف بہت بڑی ہے. آپ کی تکلیف جب یہ ساری سچویشنز کو فیس کرتی تھی آپ, تو فیملی والے باتیں نہیں کرتے تھے؟ لوگ حیران ہوتے تھے. ماں فوت ہو گئی, یہ انٹری کر رہی ہے, باپ کا جنازہ ہے اور یہ اگلے شو پر گئی ہے, شوہر فوت ہو گیا, کل لوگ ظاہر ہے لوگ پھر شاید اسی وجہ سے پسند بھی نہیں کرتے اس دنیا کو کہ جو شوبز سے تعلق ہو, تھیٹر سے, شاید لوگ اسی لیے ان چیزوں شوبز کا پتہ کیا ہے جی, یہ ہے قربانی, لوگوں کو ہنسانا,
पब्लिक से कमिटमेंट। तारक जवेद साहब की अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तारक जवेद साहब की वालदा की डेथ हुई, उनको पैगाम आया, वो शो के लिए तैयार हुए थे, रोए बैठे। उसके बाद उनकी एंट्री आई तो सबने कहा कि तारिक साहब चले जाओ, तुसी ना करो। तो उन्हें कहा नहीं यार मेरी पब्लिक नाल कमिटमेंट है, मैं शो करके फिर निकलांगा। वो भी शो करके निकले। ये क्या आप लोग कोई अहद करते हैं? बस क्या आप लोगों से कोई डील होती है? बेटा इतनी मजबूत आप लोगों की कमिटमेंट है, आपके रिश्तों से बढ़कर है। पब्लिक से कमिटमेंट होती है ना। फनकार किसको कहते हैं? लखा कुर्बानियां दे के बंदा फनकार बनता है, हमें थोड़ा फनकार बनता है। कितनी देर हो गई है इस घर को छोड़े? ये 10 जनवरी को हमने खाली कर दिया था, तो 11 को ही वो उसने ला के बेल्फ ले तकरीबन आया। 1 माह तो गुजर गया, 1 से 1.5 नहीं, माह। आज क्या डेट है? आज इस 10 जनवरी को खाली किया। अच्छा, तो हमने खाली भी कर दिया। अभी तो 10-12 दिन हुए आपको। हाँ जी। और उसके बाद वो बेल्फ भी ले आया। क्यों? बहरहाल कोई बात नहीं। औरत को अपने दरो दीवार से, अपने घर से बहुत मोहब्बत होती है, और ये वो मोहब्बत है जो इस तरह से बददुआओं की सूरत में, आहों की, सिसकियों की सूरत में इनके अल्फाज से निकल रही है। और जिस तरह से ये अपने घर को देखकर, अपने घर के दरो दीवार को देखकर तड़प रही हैं, वाकई ऐसा वक्त ना लेकर आए कि पिछले 30 साल से इस घर में मुकीम थी और आज उसी घर के दरवाजे के बाहर अजनबियों की तरह खड़ी हैं और इनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह की ज़ात आपको सब्र दे और आपके हक़ में इंसाफ करे, आपके हक़ में बेहतरी करे और हिदायत दे ऐसे लोगों को कि जो दुनिया पे इतना जुल्म करते हैं और भूल जाते हैं कि अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, आखिरत में भी किसी चीज़ का जवाब देना है। हिदायत की दुआ मांगी जा सकती है। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दे मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।